أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. انسان کی زندگی دو قسم کے حال سے خالی نہیں. یا تو وہ آسانی اور نعمت میں ہوگا اور یا تو مشکل اور پریشانی میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حالتوں کے سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب انسان نعمت اور آسانی والے مرحلے میں ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر خدا نخواستہ وہ مشکل اور پریشانی، بیماری اور تنگ دستی کے مرحلے میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہے اور صبر کرے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے شکر جس کا تعلق نعمت سے ہے، عافیت اور آسانی سے ہے، اور ایک چیز ہے صبر جس کا تعلق مشکل حالات سے ہے، بیماری ہو، تنگ دستی ہو، کوئی محبت کرنے والا دنیا سے رخصت ہو جائے، کوئی صدمہ پیش آ جائے، اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں پر اجر رکھا ہے، صبر پر بھی اور شکر پر بھی. جب انسان صبر کرتا ہے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور جب انسان شکر کرتا ہے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے. اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور صبر اور شکر دونوں پر اس کے لیے اجر ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. لڈو کے آگے اور کچھ زیادہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ آپ لوگوں کا روزہ مکروہ ہو جائے. مومن دونوں حالت میں اجر اور ثواب پانے والا ہے. کتاب میں ہے کہ کوئی شخص تھے، شکل و صورت ان کی اچھی نہیں تھی، اور ان کی بیوی جو ہے وہ بہت خوبصورت تھی. تو ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو بیوی نے کہا کہ ہم دونوں جنتی. شوہر نے کہا کہ بیٹھے بیٹھے کس نے تم کو خبر دے دی کہ جنتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، تم کو مجھ جیسی بیوی ملی اس پر تم شکر ادا کرتے ہو، اور مجھ کو تم جیسا شوہر ملا اس پر میں صبر کرتی ہوں، دونوں جنتی ہیں. صبر پر بھی جنت ہے اور شکر پر بھی جنت ہے. قرآن میں کہا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو انعام دے گا، بدلہ دے گا. اور صبر کرنے والوں کے بارے میں تو فرمایا کہ يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر عطا فرمائے گا، بے حساب اجر دے گا. قرآن مجید میں یہ بات بھی ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون کہ صبر کرنے والوں کو رحمت ملے گی، برکت ملے گی اور ہدایت ملے گی.
پورے قرآن پاک میں ان ساری نعمتوں کا ایک ساتھ وعدہ صبر کے علاوہ کسی عمل پر نہیں، صرف صبر پر ان نعمتوں کا یکجا وعدہ ہے اور کسی عمل پر نہیں۔ تو صبر اور شکر ان دونوں چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان دل سے یہ مانے کہ جو نعمت ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے۔ شکر کے بارے میں 3 باتیں یاد رکھیے۔ شکر سب سے پہلے اس کا تعلق دل سے ہے کہ انسان یہ مانے کہ جو مجھ کو ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ نمبر 2، زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو یہ نعمت عطا کی۔ نمبر 3، جو نعمت ملی ہے اس کو غلط جگہ استعمال نہ کرے۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے اور اس کو بے جا استعمال کر رہا ہے تو یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ پیسہ ملا ہوا ہے، دولت ملی ہے، اس کو وہ عیاشی میں بدکاری میں اڑا رہا ہے، یہ نعمت کا غلط استعمال ہے۔ اللہ نے آنکھ کی نعمت دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اب اگر اس آنکھ سے غلط چیزیں دیکھتا ہے تو یہ نعمت، اس آنکھ کی نعمت کا غلط استعمال ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو بد نظری کرے گا قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اس کی آنکھوں میں ڈال دیا جائے، اس لیے کہ اس نے نعمت کی ناقدری کی، گناہ کیا۔ تو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا ضروری ہے۔ یہ شکر کا ایک حصہ ہے، دل سے ماننا کہ نعمت اللہ نے دی، زبان سے کہنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو نوازا۔ جیسے ابھی پورے ملک میں وبا کا دورہ ہے اور لوگ اتنے پریشان ہیں، مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو علاج مہیا نہیں ہو رہا ہے، ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی ہے، جن کی سانس اکھڑنے لگ جا رہی ہے ان کو آکسیجن نہیں مل رہا ہے، اچھے خاصے مالدار لوگ، منصبدار لوگ، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ تڑپ تڑپ کر جان دینے پر مجبور ہیں۔ ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کتنی عافیت میں رکھا ہے، ہمارے شہر کو اللہ نے وبا سے بلا سے محفوظ رکھا ہے، یہاں مسجدیں آباد ہیں، سب لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بیمار ہو رہا ہے معمولی طریقے پر دوا علاج کر رہا ہے، ٹھیک ہو جا رہا ہے، کوئی سنگین حالت نہیں، کوئی بحرانی کیفیت یعنی وبا کا تسلط نہیں ہے۔ اس پر ہم اپنی زبان سے بھی کہیں کہ اللہ آپ کا کتنا کرم ہے کہ آپ نے اس وقت جب کہ سب پریشانی میں آپ نے ہم لوگوں کو عافیت میں رکھا ہے، آپ نے نعمت میں رکھا ہے، آپ نے ہماری حفاظت کی، ہمارے بچوں کی حفاظت کی، شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر سے نعمت بڑھ جاتی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن میں اگر شکر کرو گے نعمت بڑھا دوں گا۔ اگر ہم عافیت کی اس نعمت پر شکر ادا کریں گے اللہ عافیت کی اس نعمت کو اور بڑھا دے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان نعمت کا غلط استعمال نہ کرے۔ پھر صبر ہے، صبر میں بھی 3 پہلو ہیں اور اس کو صبر کی 3 قسمیں کہہ کر بیان کیا گیا ہے۔ ایک چیز صبر علی الطاعات، نیکیوں پر، عبادتوں پر جمنا، نیکی پر جمنا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جیسے عزم اور ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجیے۔ پیغمبروں کا طریقہ کیا تھا؟ طاعت پر جم جانا، عبادت پر جم جانا، نماز پر، اللہ کی یاد پر، خدمت خلق پر جم جانا، یہ ان کا طریقہ تھا اور اسی کی تلقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی گئی۔ انسان
کسی نیکی کو اختیار کرے اس پر جم جائے. پھر دوسری چیز صبر عن المعاصی، معصیتوں سے اپنے آپ کو روک لینا، گناہ سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، قرآن میں آپ پڑھی. گناہ کی دعوت دی گئی، نافرمانی کی دعوت دی گئی. گناہ کی دعوت دینے والی مالدار منصبدار عورت ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں. یہ صبر عن المعاصی کی مثال ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے اپنے استاد اور شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ یوسف علیہ السلام پر حادثات بھی آئے. ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، پھر وہاں سے ان کو نکالا گیا، پھر مصر کے بازار میں بیچا گیا. والد سے جدائیگی ہو گئی، گھر والوں سے جدائیگی ہو گئی، وطن سے دور دوسرے علاقے میں رہ رہے ہیں. کیسے حادثات ان پر آئے. اور پھر یہ مرحلہ آیا جب ان کو گناہ کی دعوت دی گئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا معصیت سے رک جانا، گناہ سے صبر کرنا، یہ ان کے پچھلے حادثات کے صبر سے بڑھ کر تھا. اس لیے کہ پہلے جو حادثات پیش آئے وہ تو غیر اختیاری تھے، اس میں ان کو صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ صبر کرنا ہی ان کو تھا. اس لیے کہ کنویں میں ڈال دیا گیا، اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. والد سے الگ کر دیا گیا، صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. مصر کے بازار میں بیچا گیا، صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. لیکن زلیخا کی دعوت گناہ پر یوسف علیہ السلام نے جو صبر کیا وہ ان کا اختیاری صبر تھا. انہوں نے اپنی طاقت و قوت کو استعمال کیا، ارادے کو استعمال کیا اور گناہ سے رک گئے. تو حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کا یہ صبر پہلے کے صبر سے بڑا ہوا تھا، اس لیے کہ پہلے غیر اختیاری بات تھی اور یہاں اختیار اور ارادے کی بات تھی. پھر تیسری چیز ہے صبر عند المصائب، پریشانیوں کے وقت، مصیبت کے وقت صبر کرنا. کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، صبر کرنا. حدیث پاک میں ہے الصبر عند الصدمۃ الاولى، جب پہلے کوئی صدمہ پہنچے اسی وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ صبر ہے، حقیقی صبر. یہ نہ ہو کہ کوئی مصیبت آئی اور آدمی بے قابو ہو گیا، زبان پہ شکایت کے الفاظ آ گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی روئے نہیں، رونا تو فطری چیز ہے. انسان کو کوئی تکلیف ہوگی، کوئی حادثہ پیش آئے گا تو آنسو تو بہیں گے. آنسو بہنا صبر کے خلاف نہیں ہے، غم ہونا صبر کے خلاف نہیں ہے. رنج کا اگر اظہار کر رہا ہے یہ بھی صبر کے خلاف نہیں ہے. لیکن اللہ کی تقدیر سے شکایت نہ ہو، خدا کی مرضی سے کوئی شکوہ نہ ہو، یہ کہے کہ جو ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی. وَلَا نَقُولُ إِلَّا بِمَا يَرْضَى بِهِ رَبُّنَا، اور ہم تو بس وہی کہیں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہوگا. بس یہ ہے صبر. حالات آئے تو انسان بے قابو نہ ہو جائے. بہت سے لوگ ہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، یا حالات تھوڑے خراب ہیں لیکن ان سے پوچھئے تو اتنی لمبی شکایت کریں گے کہ اللہ اکبر. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ راستے میں ان سے پوچھ لیجئے خیریت ہے تو وہ اتنی لمبی داستان مصیبت سناتے ہیں کہ پوچھنے والے کی خیریت خراب ہو جاتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ گھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا کہ اب کسی سے راستے میں خیریت نہیں پوچھوں گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان اگر کوئی تکلیف ہے اس کا اظہار ضروری ہے، دعا کی گزارش کرنی کہتے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، نعمت بھی ہے، عافیت بھی ہے، لیکن جہاں کسی نے پوچھا تو شکایت کرنا ہم نے اپنا فرض سمجھا اور لمبی چوڑی شکایت بیان کی. رابعہ بصریہ بہت بڑی خاتون تھی، اللہ کی ولیہ تھی. کسی کو دیکھا سر میں پٹی باندھے ہوئے، پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا سر میں درد ہے. انہوں نے کہا تم کو سر میں درد کتنے سال کے بعد ہوا؟ اس نے کہا 4 سال 5 سال، کچھ مدت بتائی.
تو حضرت رابعہ نے کہا کہ 5 سال سے درد تھا، جب تو تم نے کوئی اعلان نہیں کیا کہ مجھ کو عافیت کی نعمت ملی ہوئی ہے، اور ذرا درد پیدا ہو گیا تو پٹی باندھ کے گھوم رہے ہو کہ میرے سر میں درد ہے، شکایت کرتے ہو۔ وہ تو معرفت کی امام تھی، اس لیے اس طرح کی بات کی، وہ بہت اونچے درجے کی خاتون حضرت رابعہ، رات رات بھر عبادت کرتی تھی، اور جب صبح کی اذان سنائی دیتی تھی فجر کی تو ایک سرد آگ کھینچتی تھی اور کہتی تھی اللہ آپ کی بنائی ہوئی رات کتنی چھوٹی ہے، میں آپ کو جی بھر کے یاد بھی نہیں کرنے پاتی اور رات ختم ہو جاتی۔ یہ مقام محبت تھا، اور مقام محبوبیت ان کا یہ تھا کہ ایک رات بیٹھی ہوئی تھی اور عبادت کر رہی تھی، مصلی پر بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، اور قیمتی چادر ان کے پاس میں رکھی ہوئی تھی۔ ایک چور نے دروازہ کھلا تھا، ایک چور گزر رہا تھا، اس نے دیکھا بوڑھی عورت ہے سو رہی ہے اور پاس میں بڑی قیمتی چادر ہے، اندر گھسا کہ چادر چرا لوں، چادر اٹھا بھی لی، لیکن جب پلٹا تو دروازہ غائب۔ اب پریشان کہ دروازہ کہاں چلا گیا، آنکھ ملنے لگا کہ شاید اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے، بہت تلاش کیا دروازہ نہیں ملا تو اس نے پریشان ہو کر گھبرا کر چادر رکھ دی۔ اب جو پلٹا تو دروازہ نظر آ رہا ہے، اس نے سوچا شاید اندھیرے سے نہیں دکھ رہا ہوگا، لالچ اتنی جلدی تو انسان کو چھوڑتا ہے، پھر دوبارہ چادر اٹھا لی، پھر دروازہ غائب۔ تیسری مرتبہ پھر یہ قصہ ہوا تو ایک آواز اس کو سنائی دی، کہا گیا کہ کیا ہوا اگر ایک دوست سو رہا ہے، دوسرا دوست تو جاگتا ہے، وہ تجھ کو چادر چرانے نہیں دے گا۔ ایک دوست سو رہا ہے تو کیا ہوا، دوسرا دوست تو جاگتا ہے۔ یہ ان کا مقام محبوبیت تھا، اور بہت بڑی خاتون تھی، اللہ کی معرفت ان کو حاصل تھی۔ کوئی پریشانی پیش آئے تو انسان صبر کرے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم اولیاء میں بہت بڑے مقام پر تھے، پہلے بادشاہ تھے، بادشاہ چھوڑ کر درویشی اختیار کی اور بہت مجاہدات کی، اور رہتے تھے بالکل غریبوں فقیروں کی طرح۔ ایک دن بستی سے باہر نکلے ہوئے تھے، کوئی سپاہی تھا، وہ آ رہا تھا، دیکھا اس نے کہ کوئی غریب آدمی، اس نے کہا غلام ہو؟ انہوں نے کہا غلام۔ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے باندیاں، کہا غلام؟ ہاں غلام ہو۔ کہا آبادی کدھر ہے؟ راستہ پوچھنا تھا اس کو، اور حضرت ابراہیم ابن ادہم نے قبرستان تک قریب میں کہا یہ آبادی، قبرستان دکھا کے کہا یہ آبادی ہے، اور سپاہی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا یہ آبادی ہے، کہا یہی آبادی تھی۔ غصے میں اس نے ہاتھ میں کوڑا تھا وہ چلایا اور حضرت کو مارا، خون بہنے لگا، اور نہ صرف یہ کہ مارا بلکہ پکڑ کے بستی میں لے کے آیا۔ اب جب بستی میں داخل ہوا تو وہاں تو سب لوگ جانتے تھے، دوڑ کے لوگ آئے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ سپاہی سے کہا جانتے ہو تم کس شخص کو پکڑے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، کوئی غلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حضرت ابراہیم ابن ادہم ہے۔ بس وہ فوراً سواری سے نیچے اترا اور حضرت کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا اور معافی مانگنے لگا، کہا کہ میں جانتا نہیں تھا کہ آپ ہیں۔ اور لوگوں سے اس نے کہا کہ میں نے تو ان سے پوچھا کہ غلام ہے، تو انہوں نے کہا میں غلام ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں غلام؟ حضرت نے فرمایا اس نے کہا کہ تم غلام ہو، یہ تھوڑی کہا تھا کہ کس کے غلام ہو، میں اللہ کا غلام ہوں، میں نے کہا کہ میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں۔ اور اصل آبادی تو قبرستانی ہے کہ انسان وہاں جائے گا تو قیامت تک رہے گا، حشر تک وہی رہنا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ جب اس نے مجھ کو مارا تو میں نے اس کے لیے جنت کی دعا مانگی۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں، اس نے آپ کو تکلیف دی اور آپ اس کے لیے جنت کی دعا مانگ رہے ہیں؟ اور ارشاد فرمایا یہ اس لیے کہ میں نے یہ سوچا کہ اس کی وجہ سے مجھ کو مصیبت پہنچی ہے اور اس پر مجھ کو اجر ملے گا، تو اس کی وجہ سے مجھ کو ثواب مل رہا ہے، تو یہ کتنی نازیبا بات ہوگی کہ میری وجہ سے اس کو عذاب ہو، اس لیے میں نے اس کے لیے جنت کی دعا مانگی۔ آپ سوچیے، صبر اور اس کے بعد اعلیٰ ظرف کہ ایک آدمی تکلیف دے رہا ہے اور اس کے لیے وہ دعا مانگ رہے۔ حضرت عثمان حیری رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے راستے میں، کسی نے گھر کے اوپر سے راکھ پھینکی، سب ان کے اوپر چلی آئی، وہ سواری سے اتر گئے اور وہیں سڑک کے کنارے شکر کا سجدہ کیا
سجدہ شکر بجا رہے، سجدہ شکر۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت رات پھینکی گئی ہے، کپڑے آپ کے خراب ہو گئے اور آپ جو ہے سجدہ شکر کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا جس شخص پر آگ ڈالی جانی ہو اگر اس پر راکھ پڑے تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو جو پریشانی پہنچی اس پر صبر کیا، اور دوسرے ایسی بات فرمائی کہ جس پر آگ ڈالی جانی ہو اس پر راکھ پڑی ہے تو اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں یاد رکھیے، ایک تو نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے، اور دوسرے اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔